بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 یا 12 سال تھی جب آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا پہلا سفر کیا۔ اس دوران تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام جہاد کی پہاڑیوں پر اپنی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت ابو طالب جو اب تک رسول خدا کو تجارت کے لیے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پیغمبر اسلام کو تجارت کی پوری ذمہ داریاں سپرد کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی عمر جب 20 سال ہوئی تو فجار نامی جنگ کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا۔ پہلی مرتبہ بدر بن معاشر غفاری نامی ایک معذور شخص بنی نصر کے ایک آدمی احمد بن مزان نے اس کی ٹانگ کو تلوار کے وار سے کاٹ دیا تھا اور دونوں کے قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دوسری مرتبہ بنی کنینا قریش کے چند شرارتی نوجوانوں نے بنی عامر کی ایک عورت کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ اس عورت کی پکار پر بنی عامر کے لوگوں نے جمع ہو کر بنی کنینا کے ساتھ جنگ کی۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے کئی آدمی مارے گئے۔ تیسری مرتبہ بنی چشم بن عامر کے ایک شخص کا بنی کنینا کے ایک آدمی سے قرض کے لین دین پر جھگڑا ہوا۔ یہ تنازع رفتہ رفتہ دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ و جدل میں تبدیل ہو گیا۔ اس پر سبھی کا اتفاق ہے کہ جنگ فجر کے ان مرحلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، اور جنگ فجار کا چوتھا مرحلہ اسی طرح شروع ہوا کہ تجارت پیشہ قریش کے حجاج وزرین کی آمد ایک منافع بخش ذریعہ آمدن تھی، اس لیے انہوں نے مختلف مقامات پر تجارتی میلوں کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ان میلوں میں جو لوگ سامان تجارت لاتے ان سے عشر یعنی 10واں حصہ بطور مصول درآمد وصول کیا جاتا تھا۔ ان تجارتی میلوں کے فروغ کے لیے انہوں نے حرام مہینوں کا نظام رنج کر رکھا تھا، یعنی ان مہینوں میں رہنی ڈکیٹی لوٹ مار انتقام جوئی اور قتل وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج تھے۔ ان میں سے کسی بھی مہینے کی حرمت شنی ہو جاتی تو اسے بچار یعنی ناجائز فعل سمجھا جاتا تھا۔ یہ جنگ بھی کیونکہ انہی حرام مہینوں میں لڑی گئی اس لیے اسے بچار کہا جاتا ہے۔ سن 37 قبل ہجرت اور 526 عیسوی کا زمانہ تھا۔ تجارت کی لڑائی میں ایک طرف قبیلہ قریش اور بنی کنینا تھے اور دوسری طرف بنو کیس کا اعلان اور بنو حزوان تھے۔ قریش اور کنینا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ مکے سے کچھ فاصلہ پر اوقات نام کا ایک علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور سارے عرب کے قبیلے اپنی ساری دشمنی اور سارے اختلافات بلا کے جہاں جمع ہو جاتے تھے۔ اوقات کا میلہ جس مہینے میں لگایا جاتا تھا وہ مہینہ عرب کے نزدیک قابل احترام تھا۔ اس میں کوئی کسی سے جنگ نہیں کرتا تھا۔ دو ہی چیزیں قابل احترام تھی: حرم کی سرزمین جس کا عرب احترام کرتے ہیں، وہاں کوئی چلا گیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ایک یہ مہینہ جس کا احترام کیا جاتا ہے جسے قرآن نے بھی شہر حرم کہا ہے۔ بہرحال اوقات کا ایک ایسا مقام تھا جہاں سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے اختلافات بلا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ہر قسم کی جیشیاں بھی ہوتی تھی، شرابیں بھی پی جاتی تھی، جوئے بھی کھیلے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے سنجیدہ لوگ بھی جمع ہو کر اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اوقات کے میلے میں عرب کے قبیلے کنینا کا سردار نعمان آیا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام عروف۔ نعمان نے اپنے غلام کو وصیہ کہا کہ یہ جو اونٹ ہے جن کو میں میلے میں لے آیا ہوں ان کو لے جاؤ، پانی پلاؤ اور کھیتوں میں چڑھاؤ۔ چنانچہ عروہ اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے نکل گیا۔ قبیلہ بنو کیس کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ عروہ اکیلا جانوروں کو چرا رہا ہے تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب اس کے مالک نعمان کو ملی تو وہ قاتل کے قبیلے کے پاس گیا اور کہا کہ تم نے میرے آدمی کو مارا ہے، اب یا تو تم قاتل کو میرے حوالے کرو یا اس کا خون بہا دے۔ اس قبیلے والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، ہم قاتل تمہیں دیں گے نہیں، نہ اس کا خون بہنے دیں گے۔ نعمان اپنے اخلاقی ذمہ دار سمجھ رہا تھا کہ میرا ملازم ہے، میرا کام کرتے ہوئے مارا گیا ہے، یہ میری توہین ہے، یہ مجھ پر حملہ کیا گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو اس نے اپنے قبیلے کو جمع کر کے ساری کیفیت سنائی۔ بنو کنینا کا قبیلہ جمع ہو گیا کہ واقعی تم حق پر ہو، تم پر ظلم ہوا ہے، اور ادھر قتل کا قبیلہ بھی جمع ہو گیا کہ ہمارے آدمی کے خلاف تم نے کیوں بات کہی اور اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ دونوں قبیلے میدان میں آ گئے اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ قریش کو یہ اطلاع ملی، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم جس کی قیادت اس وقت حضرت ابو طالب کر رہے تھے،
اب بظاہر بنی ہاشم کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بنو ہاشم نے دیکھا کہ یہ نعمان کا قبیلہ حق پر ہے کہ ہمارے آدمی کے قاتل کو واپس کرو یا اس کا خون بہاؤ، لیکن جو سامنے والا قبیلہ ہے وہ اتنا ضدی ہے کہ نہ قتل کو دے رہا ہے نہ اس کا خون بہانے دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ احترام والے مہینے میں جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ بنو ہاشم نے آپس میں کہا کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، اگر ہمارا اس میں بڑا راست کوئی دخل نہیں ہے مگر امن و امان کے لیے قبیلے کی مدد کریں گے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور میدان جنگ میں اتر آئے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔